مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد استاد ہارون عابد کے گھر میں، اور خداوند نے اپنے بندہ کو بڑی برکت سے نوازا ہے، جیسے کہ آپ ان کے گیت سنتے رہتے ہیں۔ آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام جی سر، کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے۔ اور سر، آپ کو موسیقی کا کیا آپ نے آغاز کیا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی سلام۔ اور میں خوش ہوں کہ خدا کے لوگ، خاص کر جو جوان ہیں، وہ خدمت کے میدان میں آئیں۔ میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیلرنگ کا کام سیکھا، اور اسکول کے زمانہ میں بھی مجھے سنتے تھے ٹیچرز بھی، اور پروگرام جو کمپٹیشن ہوتے ہیں بچوں کے، ان میں بھی مجھے کافی انکرج کیا جاتا رہا۔ لیکن 18-20 برس کی عمر میں میں بیمار ہو گیا، تو خدا نے ممکن کیا کہ میں یہ سیکھ سکوں، کیونکہ میں نہ تو اچھے طور سے بول سکا 8 سالوں میں، اور نہ ہی میں چل پھر سکتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جب دکھ میں ہوتے ہیں اور خدا کے حضور سچے دل سے دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یسوع مسیح کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمارے دلوں پر سکونت کرتا ہے۔ یہ میں نے سیکھنا شروع کیا، اور خدا نے اسے باعث برکت کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی میری لیاقت کی وجہ ہے، نہیں، کیونکہ جب ہم دعا سے شروع کرتے ہیں تو پھر ساری عزت اور جلال یسوع کو جاتا ہے، یسوع کو ملتا ہے۔ استاد جی، آپ نے موسیقی کے کس گھرانے سے سیکھا ہے؟ میرے بزرگ میاں صادق علی خان صاحب ہریانہ گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے، اور استاد سلامت علی خان اور نزاکت علی، ذاکر علی خان، اختر علی خان، تصدق صاحب یہ ریڈیو کے جی ایم بھی رہے، یہ تصدق صاحب جی ایم رہے ہیں، تو یہ ان کے سکے بھانجے تھے، یہ ان کے سکے بھانجے ہیں۔ تو میں نے ذاکر صاحب سے بھی استفادہ حاصل کیا، لاہور بھی میں جاتا رہا، لیکن میاں جی نے جتنا مجھے بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بہت تھوڑا میں نے سیکھا ہے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ شاید ابھی شروع کیا ہے، کیونکہ جب میں خدا کی خدمت کی طرف آیا ہوں تو بائبل ایک بہت بڑا مضمون ہے، اس کے مضامین بڑے گہرے ہیں، بائبل بہت بڑا خدا کا کلام ہے۔ تو پھر میں نے آہستہ آہستہ چرچز میں، پھر خدا نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنے قوم کے بچوں کو سکھانا بھی شروع کیا، بڑوں کو بھی بچوں کو بھی، اور پھر ایسے خدا لیے پھرتا ہے۔ لیکن ابھی سیکھ رہے ہیں، ابھی سیکھنے کا پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع ہوا ہے۔ اپنے کرسچن چرچز میں ہاں جی، بعض لوگ زبوری خالی گاتے ہیں، صرف زبوری گاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں بائبل مقدس ہی ہمیں بہتر مشورہ دیتی ہے، کیونکہ یہ زندگی بخش کلام ہے۔ پولس رسول لکھتے ہیں کہ آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ صرف مزامیر گاتے ہیں ان کو بھی خدا گیت دیتا ہے، اور وہ بائبل کے جس مضمون کو چاہیں وہ اس پیراگراف کو پڑھیں، پورے باب کو پڑھیں، پھر اس پہ غور کریں، دعا کریں، اس طریقے سے وہ گیت گانے کے قابل بھی ہو جائیں گے، اور گانے چاہیے، روحانی غزلیں بھی گانی چاہیے۔ اور سلیمان نے غزل الغزلات کتاب بھی لکھی، پھر پولس رسول بھی اس کا ذکر کر رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ بہت سے گرجا گھر ایسے ہیں جس جگہ صرف گیت ہی گائے جاتے ہیں جی، اور میں نے اکثر دیکھا وہ کہتے جی اٹھا کے گائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ارنسٹ مال صاحب بہت خدا کے بڑے پرستار ہوئے ہیں، انہوں نے بلمپت ٹھیکوں میں بھی غزلیں گائیں، جی بالکل، مزامیر بھی انہوں نے گائے، گیت بھی انہوں نے گائے، اور
غزلیں بھی گائیں. تو ہمیں بڑوں سے سیکھنا چاہیے. بالکل صحیح بول رہے ہیں ہارون بھائی. ہم بہت سارے گیت سنتے ہیں جو کلام سے الگ ہوتے ہیں اور کچھ کلام میں ہوتے ہیں, کچھ اپنے سے وہ ورڈ بنا کے ڈال دیتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں بھائی میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں کسی نہ تو شاعر کے خلاف ہوں نہ کسی گلوکار کے. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ دعائیں کرتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے وہ ایسا لکھے جو بائبل میں درج ہے. مثال کے طور سے پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کا گیت, ٹھیک ہے, تو خروج 15ویں باب میں اس کا ذکر ہے. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں. مزامیر کی کتاب ہم دیکھتے ہیں, اس میں جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر پولس رسول کا یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں وہ لامحدود ہیں, قدرت ہے ان میں. تو جب ہم گیت مانگیں گے نا خدا سے تو میرا ایمان ہے وہ دے گا. اس کے لیے آپ یہ اور میں سارے مل کے حوالہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایوب نبی باب نمبر 35 کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت میں اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں گیت دیتا ہے تو کیوں نہ پھر دعا کے ذریعے سے ہم لکھیں. ایک اور کہ اگر ہم جس مضامین کو لینا چاہتے ہیں, بائبل میں بہت سے مضامین ہیں, جس مضمون کو ہم لینا چاہتے ہیں اس میں حوالہ متن کا خیال رکھنا اور نفس مضمون کا خیال رکھنا. اس پیراگراف کو یا اس پوری کتاب کو, باب کو یا پوری بائبل کو آپ پڑھیں, ہمیں بہت سے حوالہ جات ملیں گے اور ہماری سپورٹ ہوتی ہے بائبل میں سے. جیسے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور گیتوں میں بھی میں بھی سنتا ہوں, تو ہماری دعا ہے کہ خدا مجھے بھی عقل دے اور تاکہ ہم مل کر خدا کا کام کریں. کراچی میں روبہ راز صاحب ہیں, وہ بہت اچھے شاعر ہیں. جوانوں کو چاہیے کہ وہ ان سے ملیں, سیکھیں ان سے. فیصل آباد میں فروز سہر صاحب ہیں, میرے سر جی ونسنٹ پے صاحب ہیں, میں کیدنا صاحب بندہ ہوں, اور بھی بہت بہت اچھا لکھنے والے لوگ ہیں. بھائی علیشہ ہے فیصل آباد میں, بڑا اچھا لکھتے ہیں. افضل شہزاد بہت اچھا لکھتا ہے. تو اسی طرح لاہور میں بہت لوگ ہیں جو بڑا بڑا اچھا لکھتے ہیں, جن میں ڈاکٹر پادری مرکز فدا صاحب, بڑے بڑے اچھے انہوں نے گیت لکھے, اور خدا کرے وہ ہمیں سکھائیں جوانوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی چھوٹے کے پاس یہ نعمت ہے تو اس سے بھی سیکھیں. ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا عمل کبھی بند نہیں کرنا چاہیے, جس میں دریافت کا عمل خود ہی جاری رہے گا. ہارون بھائی, کلام میں لکھا ہے خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرے. اس بارے میں آپ کیا کرسچن کمیونٹی کو؟ کلام مقدس خدا کے کلام میں پرانے عہد میں لکھا ہے کہ میں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا کی حمد کروں گا. خدا مجھے معاف کرے کہ غلطی نہ ہو جائے الفاظ میں. اور اسی طرح جب ہم گیت لکھتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. یسوع جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ٹھیک گیت وہ دے گا. اور پولس رسول کہتے ہیں, کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا. میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے, خاص کر جو خود ہی گاتے اور خود ہی لکھتے ہیں, وہ ضرور مسیح شعراء کرام کو ملیں. اور بھائی ہارون, اپنے شاگردوں کا بتائیے کچھ. بھائی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی تو بات یہ ہے, میں نے کبھی اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھا. خدا کا شکر ہے, دوست اگر کہتے ہیں تو پھر بھی خدا نے مجھے طائب دلی سے نوازا ہوا ہے. میں چھوٹا رہنا پسند کرتا ہوں, اور میں نے تقریباً 27 سال FGA ہاسٹل میں وہاں کے جوانوں کو تعلیم دی, اور کچھ عرصہ میں نے لاسال سکول میں میوزک ٹیچنگ بھی کی ہے, اور
ان کے جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے سکھایا ہے. تو میں شکر گزار ہوں مسیحی اداروں کا. موجودہ میں ڈاکٹر الطاف صاحب کے موجودہ جو میری خدمت ہے یہ میں ڈاکٹر الطاف صاحب کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں. اور ساری مشنوں کے بچے یا بھائی یا بہنیں آئیں تو میں نے ضرور خدا کا نوکر ہوتے ہوئے اور ان کا بھی نوکر ہوتے ہوئے میں ضرور بتاتا ہوں. اس لیے کہ چرچ میوزک بہت کامیاب ہو. آپ میری کتاب کے لیے بھی دعا کیا کریں. میں کتاب لکھ رہا ہوں, پھر اس کو ہم نیٹ پہ چڑھائیں گے اور پھر دوسری کتاب جیسے میرا خدا مجھے طاقت دیتا جائے گا. سو آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں ان جوانوں کے لیے بھی جو خدا کی خدمت کو اپنی جوانی میں انہوں نے شروع کیا ہے. میں